اخلاق مند انسان تھا کہ اس کے اخلاق کے چرچے بنی اسرائیل کے اندر بہت بجا کرتے تھے، اس کے ڈنکے بجتے تھے بنی اسرائیل میں۔ یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی توریت کو سننا چاہتے تو قارون سے کہتے، او قارون ذرا تو توریت پڑھ۔ اللہ کا نبی توریت قارون سے پڑھا کر کے سنا کرتے تھے۔ قارون کو کہتے تھے تجھے توریت پڑھنا ہے۔ وہ اخلاق مند بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، وہ توریت کا بہترین قاری بھی تھا، اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ آپ غور فرمائیں، جب جناب موسیٰ جیسا پیغمبر توریت اللہ کی کتاب قارون سے سننا پسند کرتے ہو تو حال کیا ہوگا اس کا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تو قارون کی طبیعت بدلنا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہونا شروع ہوا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اس کے پاس اللہ رب العزت نے دولت کی اتنی فراوانی عطا کی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کی تجوری کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت انسانوں کی اٹھایا کرتی تھی۔ اور مفسرین فرماتے تھے قارون کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ پر لاد کر کے لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ ذرا غور کریں، چابیوں کا یہ عالم ہے تو تجوریوں کا عالم کیا ہوگا، اور تجوریاں اتنی زیادہ تھی تو مال کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس وقت زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے اور قارون کو بھی یہ بات پہنچی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، اس وقت لوگوں نے جو خوش نصیب لوگ تھے وہ اللہ رب العزت کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی دولت میں سے ہزارواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دوں گا۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئی، قارون حساب کرنے کے لیے گھر پہنچا، اور جب اس نے حساب کیا، حساب کرنے کے بعد جب اس کی آنکھیں پھٹ گئی، اتنی بڑی دولت مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی۔ اس نے ایک ہیلا نکالا کہ کسی طرح سے زکوٰۃ دینے سے بچا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے کردار کو ڈیمیج کیا جائے، حضرت موسیٰ پر اعتراضات کیے جائیں۔ اس نے کیا کیا، راتوں رات جا کر کے ایک عورت کو پیسے پر پھسلایا اور کہا جب موسیٰ اپنی قوم میں خطاب کریں گے تو اس وقت تجھے حضرت موسیٰ پر زنا کا الزام لگانا ہوگا۔ عورت کو پیسے مل گئے، عورت اس کے لیے تیار ہو گئی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی جناب موسیٰ قوم میں تشریف لائے۔ قوم میں تشریف لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اور جب آپ نے قوم کے درمیان باز فرمایا، قارون کھڑے ہو کر کے سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اگر کوئی زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اس وقت اس نے پوچھا یہ سزا عوام کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پر جو گناہ کرے گا اس کو یہی سزا ملے گی۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتا، تصور گناہ بھی نبی کے قریب سے گزر کر کے نہیں جا سکتا۔ لیکن اس نے چونکہ سوال کیا تھا، اللہ کے نبی کے جواب دینے کا انداز یہ تھا، اس نے اس عورت کو اشارہ کیا یہ کیا کہتی ہے؟ عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استغفر اللہ، یہ کیا بات کرتے ہو؟ اس وقت اس نے کہا موسیٰ یہ عورت کہنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے عورت یہ بتا، اس اللہ کی قسم کھا کر بتا جس نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، جس نے توریت کو مجھ پہ نازل کیا، اس رب کی قسم کھا کر کے بتا، اس اللہ کی قسم کھا کر کے بتا، اس رب کی قسم جس نے طور کو تم پر اونچا کیا اور اس سے نجات عطا فرمائی، اس رب کی قسم کھا کے بتا جس نے دریا میں تمہارے لیے رستے پیدا کیے۔ جناب موسیٰ کا روب کا عالم یہ تھا جب آپ جلال میں آتے تو آپ کے کپڑوں کے اندر سے آپ کے بال باہر نکلتے،
اور آپ کے امامے سے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے. نبیوں میں سب سے جلالی پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن قوم ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ پر اتنا بدترین الزام صرف دولت کی وجہ سے لگایا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو اور پیغمبرانہ معصومیت کے تقدس کو دیکھ کر وہ عورت پانی پانی ہو گئی، نظریں جھک گئی، اور اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پاک دامن ہے. قارون نے مجھے دولت کے لالچ میں الزام لگانے کے لیے تیار کیا. جناب موسیٰ فوراً سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے الزام سے بری کر دیا. اور اس کے بعد عرض کی مولا جو مجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے پھر بھی وہ قوم رہے گی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم خود تجویز کرو اس کی سزا کیا ہے. نبی تجویز کرے گا اس کی سزا کیا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اسے زمین میں دھسا دیا جائے. پھر حضرت موسیٰ نے اعلان کیا جو قارون کے ساتھ ہے وہ اٹھ کر کے چلا جائے، جو میرے ساتھ ہے وہ میری طرف آ جائے. دو بد نصیبوں کے علاوہ سب حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے. حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین اس کو دھسا اپنے اندر. جب وہ کمر تک دھسا تو رونے لگا، رشتہ داری کی دہائی دینے لگا. جو دو لوگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے اچھا موسیٰ قارون کی دولت کو اپنے قبضے میں کرنے کا بہت اچھا بہانہ آپ نے تلاش کیا کہ آپ اس کو زمین میں دھسا کر آپ اس کی دولت پہ قبضہ کریں گے. حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہ قارون کی دولت کو اس کے سر پہ ڈال دے اور یہ دولت سمیت دھس جائے. جس وقت میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے حضور نے فرمایا آج تک قارون دھس رہا ہے. چونکہ آقا نے فرمایا آج تک دھس رہا ہے تو ہم آج کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے آج تک وہ دھس رہا ہے اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا. مجھے بتاؤ کسی قوم کی تباہی میں جرائم کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے. جب تک کہ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اللہ اس قوم کو ہلاکت